اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کا آج تیسرا جلسہ ہے اور تیسری تقریر ہے۔ کل میں نے اپنی تقریر کے اس حصے میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق تھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج اسی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرنا ہے، اس کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اللہ نے اس بسم اللہ کی عظمت سے اور نعمت سے اپنے نبی کی امت کی فرد فرد کو نوازا ہے، لیکن گزشتہ انبیاء کی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ ہاں، بعض انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے جن کو اللہ نے نعمت بسم اللہ سے سرفراز کیا تھا۔ 3 نبی کے نام ملتے ہیں۔ پہلے حضرت آدم پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ آیت یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اگرچہ اس وقت کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دور میں اسی ایک انداز سے اللہ نے اپنے نبی کو مرحمت فرمایا تھا۔ چاہے امت کی اور نبی کے حضرت آدم کی اولاد کی زبان وہ نہیں تھی، بلا شک و شبہ وہ نہیں تھی، لیکن نبی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ اسی لیے پرندوں کی زبان، جانوروں کی زبان، سب کی زبان سے نبی واقف رہتا ہے، جس کے تذکرے متعدد بار آپ سب کی سماعتوں سے گزرے ہوں گے کہ انبیاء مختلف زبانوں میں گفتگو کر سکتے تھے۔ تو حضرت آدم پر سب سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ دیا ہے وہ حضرت نوح سلام اللہ علیہ کو دیا، اور جس کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، یہ تو حدیث کے اندر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے سفینے کو جب حوالے دریا کے موجوں کے کیا تو اسی نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے کیا۔ اس کے بعد دوسری بار جو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نعمت عظیم اللہ کی طرف سے اگر دی گئی ہے تو حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سرفراز فرمایا تھا، اور وہ بھی اس وقت فرمایا تھا جب وہ
ظالم کے منجنیق سے فضا اور آگ کے درمیان تھے، تو پروردگار عالم نے ان کو نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور یہ آیت ان کو اس وقت اللہ نے القاء فرمائی۔ لہذا روایتوں میں یہ ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پہنچے تو وہ بچ گئے اور آگ ان پر بے اثر ہو گئی۔ فقط بے اثر نہیں ہوئی بلکہ آگ نے اپنے ارد گرد جو جناب ابراہیم کے ارد گرد کا ماحول تھا اسے ٹھنڈا بھی کر دیا، اور اس بھڑکتے شعلوں میں پروردگار عالم نے شعلوں کو پھول کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو ایک تو یہ موقع جناب ابراہیم کے لیے ہے کہ جب جناب ابراہیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمت اور تحفہ خدا کی طرف سے قبول کیا۔ اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین کے اوپر ہمیشہ یکساں نسلاً بعد نسلاً جاری و ساری نہیں رہا، جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان بزرگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آشنا تھے، ہم ان کے بزرگ بھی آشنا تھے، یہاں تک کہ زمانہ پیغمبر سے امت پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آشنا ہے۔ لیکن گزشتہ انبیاء کی حیات میں یہ نہیں دیکھنے میں ملا کہ نسلاً بعد نسلاً وہ سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمتوں سے سرفراز رہے ہوں، بلکہ بسا اوقات جو روایتوں کے جملے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کے امتوں کو خبر بھی نہیں تھی لفظ یہ آیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نعمت کے فوائد سے بے خبر تھے۔ تو آدم، نوح، اس کے بعد حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء، اس کے بعد ملتا ہے کہ اللہ نے لفظ اس نعمت بسم اللہ سے جو سرفراز فرمایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سرفراز فرمایا تھا۔ جناب سلیمان کو اللہ نے انسان اور جنات سب کے اوپر فضیلت دی تھی اور سب پر برتری بخشی تھی، تو جناب سلیمان علیہ السلام نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ اپنی حیات میں انہوں نے بھی دیکھا۔ ابراہیم نے دیکھا آگ گلزار ہو گئی، نوح نے دیکھا کہ وہ موجیں جو پہاڑ جیسی تھیں اس تلاطم سے بچ گئے۔ جناب آدم علیہ السلام نعمت جنت سے محروم ہوئے تھے، لیکن دنیا میں آج تک ان کا ذکر اور ان کا نام زندہ ہے۔ بابا آدم اور انسانیت کا موجد قرار پائے جناب سلیمان، آج تک ان کا نام فقط یہی آیے بسم اللہ تھی جس نے ان کے اقتدار اور ان کی حکومت کے اثرات اور بالادستی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نبی کی امت کو نہیں یہ تحفہ ملا ہے، یہ تحفہ صرف اور صرف امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک بات عرض کروں کہ روایتوں میں معصوم کی روایت ہے۔ دیکھیے دنیا میں الگ الگ گناہ گار پائے جاتے ہیں، لیکن ہر گناہ کو الگ نام سے، کبھی کسی کو انسان کو کہا گیا کہ یہ غاصب ہے، کسی کو کہا گیا کاذب ہے، تو اسی طرح سے کسی کو زانی کہا گیا، یعنی جیسا گناہ ہے اسی طرح سے اس کو اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ غاصب کہہ دیا، کاذب کہہ دیا، زانی کہہ دیا، مگر سارق کی لفظ جو استعمال ہوئی ہے وہ فقط انسان کے مال کو چوری کرنے پر نہیں بولا جاتا، بلکہ لفظ سارق بولتے ہیں اس جگہ پر بھی
جس کا ذکر اب میں کرنے جا رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ اس امت پیغمبر میں سارق وہ ہے چور، سارق معنی چور، چور اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی کے بہترین عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا ہو۔ افطار کا وقت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا، نماز ہے بسم اللہ نہیں کہتا، روزہ ہے بسم اللہ نہیں کہ سحر کھاتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا، بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا، آغاز سفر کرتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا۔ روایتوں میں ہے کہ ابلیس اور فرشتے یہ دونوں کے ہاتھوں میں دو پرچم ہیں، دو علم ہیں۔ جب کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نکل رہا ہے تو اس کے گھر پر ملک اپنا پرچم کامیابی کا لگا دیتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نکلا ہے۔ اور اگر آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا تو شیطان کے جتنے بھی چیلے ہیں، شاگرد ہیں، وہ اپنا پرچم وہاں لگا دیتے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی یہ بات ذہن نشین رہے کہ گھر سے نکلتے وقت بھی انسان کو چاہیے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اگر بسم اللہ نہیں کہے گا تو وہ گھر نشان بن جائے گا، علامت بن جائے گا کہ اس گھر کے رہنے والوں پر ابلیس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور ملک کا پرچم وہاں نصب نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت ہیں وہ سب کے سب بسم اللہ کی عظمت سے باخبر رہیں، فراموش نہ کریں۔ اب آئیے ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، پیغمبر کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص نے اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کی تو حضرت نے فرمایا یاد رکھنا وہ کام مکمل بھی نہیں ہوگا۔ اگر کام کو مکمل کرنا ہے تو ضرورت ہے کہ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی وہ ذی بال ہوگا، یعنی وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کام کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہر وہ کام ادھورا رہ جائے گا جب تک کہ آدمی بسم اللہ نہیں کہتا۔ اچھا یہ یاد رکھیے، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام اگر نہیں بھی ہوا تو بسم اللہ کہنے کے بعد پروردگار عالم دو دنیا ہے، ایک یہ دنیا ہے، ایک آخرت والی دنیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہاں کام ادھورا ہو گیا تو وہاں کے اوپر ثواب بسم اللہ اس قدر عظیم عنایت ہوگا جس کو انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں یحییٰ ابن عبداللہ آئے، اور آنے کے بعد یحییٰ ابن عبداللہ امام کی خدمت میں بیٹھے، اور جس کرسی پہ بیٹھے تھے گر گئے، اور گرنے کے بعد پیشانی پر زخم لگ گیا، پیشانی زخمی ہو گئی۔ جب پیشانی زخمی ہوئی تو یحییٰ ابن عبداللہ کو حیرت ہوئی، کیا وجہ ہوئی کہ میں گر گیا اور چوٹیں آ گئیں اور پیشانی زخمی ہو گئی، وجہ کیا ہے؟
جس وقت یہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا تو اس خیال کے بعد خود مولائے کائنات یا تو انہوں نے زبانی کہا یا ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ یحییٰ ابن عبداللہ، یہ تمہیں چوٹیں جو آئی ہیں، تم کرسی سے گرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اسی دنیا میں بعض عمل سے اذیت و پریشانی ہوتی ہے۔ تو یحییٰ ابن عبداللہ نے کہا کہ مولا، وہ کون سے ایسا عمل ہے جس کو میں نے انجام نہیں دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹھتے وقت تم نے بسم اللہ نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کرسی پر بھی بیٹھ رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، بچے کو رخصت کر رہا ہے، بیوی کھانا پکانے جا رہی ہے، جس عمل کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب جو زمانہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، گھر میں سلنڈر ہے، گیس کا سسٹم ہے، بجلی کا دور ہے، خدا نخواستہ کہیں کوئی لکھ کر جائے سلنڈر، کہیں بجلی کا کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ معلوم ہے بجلی کے اس وقت آئٹم سے انسان اپنی زندگی کو چلا رہا ہے، کہیں سے کوئی پاور، کہیں سے کوئی وائر ٹوٹ گیا اور کرنٹ لگ گیا۔ لہٰذا میرے ناظرین جہاں بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی حیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اور یہ مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس کے اندر آدمی جس چیز کا عادی بنا لے، اور اگر اس مہینے میں اپنے میں تبدیلی نہیں لایا تو یہ یاد رکھیے گا پھر آنے والے مہینوں میں انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا کسی کام کا کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ٹیرس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، آپ اس ٹیرس کے اوپر اگر چاہتے ہیں کہ فرش بچھائیں تو آپ کو دھونا پڑے گا، پائپ لے جائیے، پائپ سے وہاں کے اوپر اس ٹیرس کو صاف کیجئے۔ لیکن اگر کہیں خود بارش تیز ہو رہی ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ٹیرس کی خاک، ٹیرس کے اوپر گرد جو پڑی ہوئی ہے، جو پتیاں ہیں، جو گرد و غبار ہے، سب پانی بہا کے لے جائے گا، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ رمضان اور 11 مہینوں میں فرق یہی ہے کہ اس وقت خود رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور آدمی کے گناہ کو خود یہ بارش بہا کے لے جائے گی۔ مہینے میں تاثیر ہے، یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، بس ہم کو چند قدم بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ شب میں پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہوں اور بڑے بڑے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیتا ہوں۔ عام مہینوں میں اس میں تو فقط اگر انسان نے عزم و ارادہ کر لیا تو رب العزت اس کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنا دے گا۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی آدمی بخشا نہیں گیا تو پھر یہ یاد رکھیے، اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشا جائے گا تو پھر مغفرت مشکل ہو جائے گی۔ اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں سے بلب کو توڑ دیا تو اب روشنی کے لیے اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، بازار جانا پڑے گا، بلب کو لانا پڑے گا، لگانا پڑے گا، زحمتیں اٹھائے گا تب روشنی حاصل ہوگی۔ لیکن لگا ہوا ایک بلب ہے، اس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رب العزت نے اس مہینے میں
اب ہمارے ضمیروں کو روشنی دینے کے لیے استغفار رکھا ہے، قرآن کی تلاوت رکھی ہے، توبہ رکھی ہے۔ فقط یہی کیا کم ہے؟ معصوم پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو وقت افطار 7 بار انا انزلنا پڑھ کر دعا کرو۔ رب العزت کو شرم آتی ہے کہ اس کے کہنے پر بندہ روزہ رکھے، اور جب وقت افطار وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہو، اپنے رب سے مطالبہ کر رہا ہو، تو رب العزت اس کو کچھ نہ دے، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لیس من، اے میرے معبود، لیس من صفاتک ان تعمر بالسوال وتمنع العطیہ، لیس من صفاتک، اے اللہ یہ تیری شان نہیں ہے، یہ تیری صفت نہیں ہے۔ تو نے مجھ سے کہا مانگو، اب میں مانگ رہا ہوں، تو دے نہیں رہا ہے۔ اور مہینوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مانگنے پر اللہ نہ دے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیغمبر نے اپنے خطبے میں فرمایا، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہاری سانسوں میں ثواب ہے، تمہارے سو جانوں میں برکت ہے۔ یہ لمحات جتنے ہیں، آج 3 تاریخ بھی ختم ہو گئی، اور یہ مہینہ خدا سے مانگنے کا مہینہ ہے، خدا سے لے لینے کا مہینہ ہے۔ اب آئیے میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا چھپا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم روزانہ اپنی زندگی میں ادا کرتے رہتے ہیں۔ نماز میں ہر سورہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان پر بیٹھے سفرے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ جب اسم اعظم ہے تو اسم اعظم کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے۔ تڑپ کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، روا روی میں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، جب انسان میں تڑپ ہوتی ہے تو تڑپ کے وقت جب بسم اللہ کہتا ہے، وہ بسم اللہ روح پر بھی اثر کرتا ہے، اور وہ قلب پر بھی اثر کرتا ہے، بدن پر بھی اثر کرتا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں ایک بہت بڑے خدا والے تھے، اللہ والے تھے، اور اس اللہ والے، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سامنے آیتیں مجسم رہتی ہیں۔ ایک ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد نے ان سے مطالبہ کیا کہ حضور مجھ کو اسم اعظم بتا دیجئے۔ انہوں نے ٹالا کہ ٹھیک ہے، کسی موقع پر اسم اعظم میں تمہیں بتا دوں گا، اور بار بار وہ اصرار کر رہے ہیں مجھے اسم اعظم بتا دیجئے۔ ایک دن انہوں نے، ٹھنڈی رات تھی، شدید سردی کا وقت تھا، اس سردی میں وہ بھی سمجھ رہے ہیں، یعنی میں اس پورے واقعے کو چھوٹا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے، ٹھنڈی رات، سردی شدید تھی، اور اس شدید ٹھنڈک میں انہوں نے اپنے اس مرید کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا کہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تم جاؤ اور جا کر کے گھر کے باہر فلاں جگہ، ذرا دیہاتوں میں اور جو لوگ کے اس طرح کے خدا والے ہوتے ہیں، ان کی خانقاہ ہوتی ہے جو گاؤں سے دور، شہر سے دور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خانقاہ سے دور، ہمارے اس کٹیے سے دور فلاں جگہ کے اوپر ایک کنواں ہے، اس کنویں سے ذرا پانی کھینچ کے لاؤ۔ مرید اٹھا اور اس نے ڈول لی اور گیا اپنے پیر کے لیے پانی لانے، اس عارف کے لیے پانی لانے۔ عارف کو اسم اعظم بتانا تھا کہ اسم اعظم میں اضطراب شرط ہے، زبان کا کہنا اور قلب کا کہنا خدا کی معرفت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ بچہ یوں جب بھن 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 کرتا ہے تو ماں اس کو دودھ نہیں دیتی، لیکن جب وہ دل ٹوٹ کر کے روتا ہے اور بلبلانے رکھتا ہے، بے حال ہو کے روتا ہے، تو پھر ماں
اس کو فوراً دودھ دے دیتی ہے۔ یعنی جس وقت وہ بچہ بھن بھناتا ہے ماں مصروف رہتی ہے، لیکن جب وہ دل توڑ کے رونے لگتا ہے اور آنسوؤں سے روتا ہے تو پھر ماں سب کام چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں اعظم بھی یہی ہے، جب انسان اضطراب سے خدا کو پکار رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے پروردگار عالم اس کی ہر حاجت، اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جس وقت اس عارف نے انہیں بھیجا، یہ گئے اور ٹھنڈی رات، سناٹا، سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، وقت سحر پانی نکالا اور لے کے جب وہ چلا تو راستے میں شیر مل گیا۔ اب جو شیر ملا ہے تو ان کی جو ہے ساری کی ساری ہیکڑی بند ہو گئی، اب موت سامنے آ گئی۔ شیر کو دیکھا، کیا کر سکتے تھے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ توانائی ہے، نہ قوت ہے۔ بے چین ہو کر کے فقط کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ بسم اللہ بے چین ہو کے کہا تو وہ نکل گیا اور یہ اپنا پانی لے کر کے چلے آئے۔ کچھ دیر ہو گئی تو عارف نے پوچھا، اس پیر نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو کہا کہ کیا بتاؤں، جب پانی لے کے چلنے لگا تھا تو ایک شیر سامنے آ گیا اور وہ راستے میں کھڑا تھا، میں بے چین ہو گیا، نہ وہ میری طرف بڑھ رہا، نہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، نہ میرے بس میں کچھ تھا۔ تو کہا ہوا کیا؟ کہا بس کچھ نہیں، یہی ہے کہ جس وقت میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ شیر ہٹ گیا۔ تو اس عارف نے، اس پیر صاحب نے یہ کہا، تم کو اس میں اعظم کی بار بار پرسش کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، معلوم کر رہے تھے اس میں اعظم کیا ہے۔ اس میں اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انسان جب ادا کرے تو فوراً آنکھیں بند ہوں، توجہ خدا کی طرف ہو، یہ سمجھ میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ یہی وہ بسم اللہ ہے جس کو حضرت آدم کو دیا گیا تھا، تو زمین پر ان کی نسل آج تک باقی ہے۔ یہی بسم اللہ ہے جس نے سفینہ نوح کو بچا لیا، یہی بسم اللہ ہے جس نے نمرود کے حوصلوں کو پس کر دیا، یہی بسم اللہ ہے جس نے جناب سلیمان کو چٹائی کے اوپر اڑنے کی صلاحیت دے دی۔ تو جس وقت انسان تڑپ کر اور اپنے وجود میں بسم اللہ کو اتارتا ہے، تب یہ بسم اللہ انسان کو ان منزلوں پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ آیے کریمہ جس کو انسان دنیا میں بہت کم محسوس کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اور ماہ مبارک رمضان اسی مہینے میں خود سازی سے مراد کیا ہے؟ خود سازی سے مراد یہ ہے کہ اپنی 11 مہینے والی عادتوں کو چھوڑ کر اس ایک مہینے میں وہ والی عادتیں پیدا کر لیں جو عادتیں انسان میں خدا کی صفت کی جھلکی بن جائے۔ انسان دیکھیے، جب تک آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آئینے میں انسان نے اپنے کو دیکھا، جب اپنے کو دیکھا تو ہر وقت ناک پر کیا لگا ہے اور ابرو کیسی ہے اور چہرہ کیسا ہے اور رنگ کیسا ہے، یعنی جب آئینے میں اپنے کو دیکھے گا تو آئینہ بھول جائے گا، آئینہ پھر نہیں یاد رہتا۔ لیکن جس وقت آئینہ دیکھنے لگتا ہے، آئینہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اچھا ہے، شیشہ کیسا ہے، جب آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے کو بھول جاتا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں صفات خدا کا آئینہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی صفتیں کیا ہیں۔ جب اللہ کی صفتوں کو ہم یا دیکھیں گے، اپنے کو بھول جائیں گے اور انسان اپنے اندر صفات خدا کو اتارنے لگتا ہے۔ اب آئیے میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا یہ مہینہ خود سازی کا مہینہ ہے، اور خود سازی سے مراد یہی ہے کہ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے کو
عام دنوں سے الگ کرے۔ اور پھر جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اب یہ یاد رکھیے کہ جب گھر کو پینٹ کر دیا جاتا ہے تو آدمی بچوں کو منع کرتا ہے اب اس پنسل سے کچھ دیوار پر نہیں لکھنا، یعنی بھائی 10 دن میں آپ نے پینٹ کرا دیا تو اب بچوں کو آرڈر ہے کہ اس دیوار کو گندا نہیں ہونا چاہیے۔ 30 دن پروردگار عالم دعوت دے رہا ہے کہ اپنی روح کی دیوار کو صاف کر لو، اپنے روح کے گھر کو صاف کر لو۔ جب روح کے گھر کو صاف کر لیا اب اس کو گندا نہ کرنا، اب اسے آلودہ نہ کرنا، اب اسے خراب نہ کرنا، یہ شفاف ہے۔ اسی لیے عید کے دن جو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنا نیا کپڑا پہنو۔ کیوں نیا کپڑا پہنو؟ یعنی تم نے 1 مہینے میں روح کو صاف و شفاف بنا لیا تو عید کے دن جو کپڑا پہنو وہ بھی نیا کپڑا پہنو، صاف و شفاف رہے۔ جیسے عید کے دن کپڑے پر کوئی دھبا تم نہیں پسند کرتے، پورے مہینے کے تمہاری اس ریاضت، اس عمل، اس عبادت کے بعد تمہارے وجود کے اندر بھی اب کوئی گندگی نہیں آنی چاہیے۔ اب آئیے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ مہینہ بہترین مہینوں میں ہے، اور اس مہینے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر حضرت کا 3 زینوں کا تھا۔ پہلے کے اوپر قدم رکھا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے عرشے پر بیٹھ گئے تو فرمایا آمین۔ پیغمبر نے جب بآواز بلند آمین کہا تو آمین سننے والوں نے حضرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے آواز دی کہ یا رسول اللہ اگر کسی بز میں آپ کا نام لیا جائے اور لفظ محمد کہا جائے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جائے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اگر درود و سلام آپ پر نام لیا جائے اور نہ بھیجا جائے تو اللہ اس شخص کو بھی ذلیل کرے گا، اس بزم کو بھی ثواب سے محروم کرے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم کا نام اگر لیا جائے اور پیغمبر پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو وہ شخص ذلیل ہوگا۔ اب آئیے جب دوسرے زینے پر پیغمبر نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے مرتبہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو حضرت نے فرمایا دوسری بار آمین کہنے کی وجہ یہ تھی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے ناظرین سے گزارش ہے، یوٹیوب پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے، سب کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے جبرائیل کے ذریعے کہ اگر کسی نے اس اپنے والدین کو رکھتا ہے، یعنی اللہ نے والدین کو زندہ رکھا ہے، مرے نہیں ہیں والدین، زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان سارے بچوں کے لیے یہ پیغام ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور اگر وہ بچے اپنے والدین کو راضی نہیں کرتے تو جبرائیل نے کہا اللہ نے فرمایا ہے میں ان کو ذلیل کروں گا، انہیں رسوا کروں گا۔ تو میری گزارش ہے میرے جتنے بھی ناظرین ہیں اور جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے ان کی رضا، ان کی خوشی، ان کی خوشنودی کو ضرور حاصل کریں۔ جو لوگ اپنے والدین کی خوشی خوشنودی کو حاصل نہیں کرتے، بظاہر چاہے وہ کچھ بھی ہو جائیں لیکن خدا کی نگاہ میں
وہ ذلیل ہی رہیں گے۔ ماں باپ کی خوشی کا حاصل کرنا انسان کے لیے چونکہ وہ رب مجازی ہیں۔ پیغمبر نے دوسرے آمین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو اہم ہے، جو ہمارے اس تقریر کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تیسری بار آمین کیوں کہا، تو حضرت نے فرمایا اس مرتبہ آمین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے جنت کو حاصل نہ کر سکا تو وہ شخص ہماری نگاہ میں ذلیل ہے، رسوا ہے، کامیاب نہیں ہے۔ لہذا میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ اللہ اس مہینے میں چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے جنت کے لائق ہو جائیں، یعنی اس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جس طرح سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹ کو فیل نہیں کرنا چاہتا، کسی نہ کسی عنوان سے اپنی طرف سے اچھا چلو ٹھیک ہے پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری کلاس کا اسٹوڈنٹ فیل نہ ہونے پائے۔ یہ جذبہ ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب انسان میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو وہ تو رب العزت ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کس طرح سے برداشت کرے گا کہ اس کے بندے جہنم میں چلے جائیں۔ تو پیغمبر نے تیسری آمین کی وجہ بتائی کہ تیسری آمین کی وجہ یہ ہے کہ انسان ماہ مبارک میں اپنے کو لائق بنا لے جنت کا، اور جب جنت کا لائق بنا لے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے کامیاب بچے خوش ہو جاتے ہیں، والدین بھی اس کے خوش ہوتے ہیں، عزیز و اقارب اہل محلہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب جنت کے لائق اولاد آدم میں ہم میں سے کوئی بنتا ہے تو ملک بھی خوش ہوتا ہے، معصوم بھی خوش ہوتے ہیں، امام عصر بھی خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنے کو اللہ کی خوشی کے لائق قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا سوال یہ ہے تقریر میں سے کہ وہ 4 نبی کا نام بتائیے جس نبی کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ دیا تھا، اور ان کے نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی سے پہلے جن لوگوں کو یہ تحفہ دیا تھا اس کا اثر ان کی حیات میں کیا ہوا۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے مرحوم پیار علی، غلام حسین، کلثوم بائی، فقیر محمد، احمد علی، پیار علی، شبیر علی، پیار علی، خیر النساء پیار علی، زہرا پیار علی، ماہرہ بنت حیدر علی، بی بی کلثوم، غلام رضا، مرحومین کی روح کو ایک سورہ فاتحہ سے ہم ان کی روح کو شاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔